ہمارے ہاں بارش ہو جاتی ہے اتنا شور شرابہ، ٹھیک ہے میں نہیں، کوئی حکومت کی غلطیاں بھی ہیں خامیاں بھی، لیکن ایسا طوفانی بارش ہو کہیں پر تو اس کے بعد نظام درہم برہم ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کو انسان گالیاں دینا شروع کر دے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑی اس سے کہتے ہیں کہ جی بدامنی ہے۔ آپ پوری دنیا میں اس وقت کرائم ریٹ ساری دنیا میں بڑھا، چوری ڈکیتی پوری دنیا میں اس وقت۔ ہماری ایک عزیز خاتون پچھلے سال آئی ہوئی تھی کراچی انگلینڈ سے، تو وہاں بہو سے فون پر بات کر رہے، تو بات کرتے ہوئے اس سے کہنے لگی بہو کو کہ بیٹا تم گھر کا چکر لگاتی رہنا اور لائٹیں بند نہ کرنا۔ خیر خالہ نے فون بند کیا، میں نے کہا خالہ مجھے کراچی والی فیلنگ آ رہی ہے، تو آپ نے یہ کیوں بولا لائٹیں کھلی رکھنا اور چکر لگاتی رہنا؟ کہنے لگی وہاں بیٹا وہاں تو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو لازمی ڈکیتی ہے، انگلینڈ میں لازمی ڈکیتی ہے۔ میں اور واقعہ ابھی رمضان سے پہلے گیا لندن میں، مولانا سہیل باوا صاحب ہیں، بعض لوگ واقف ہوں گے آپ اچھی طرح نا، مولانا سہیل باوا صاحب، تو وہ رات کو وہ لندن میں ہی ہے، تو وہ چائے پلانے ایک پاکستانی ہوٹل لے گئے۔ میرے ساتھ کراچی کے ایک دوست تھے ساتھی، ہم گاڑی سے اترے، پارکنگ لگائی اور چائے پینے کے لیے ہوٹل چلے گئے، تو وہ ہمارے کراچی والے نے کہا ارے بھائی میں موبائل گاڑی میں بھول گیا، تو وہ مولانا باوا صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، گاڑی سامنے ہی کھڑی ہوئی ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، میں نے کہا اگر سامنے نہ کھڑی ہوتی تو؟ آپ نے یہ کیوں بولا سامنے کھڑی؟ کہا کہ اگر سامنے اس لیے کہ کوئی کچھ کرے گا تو نظر آئے گا، یہاں اگر کوئی گاڑی میں موبائل بھول جائے اور وہ کال آ جائے، آواز آ گئی یا وہ بلنک کر گیا تو شیشہ توڑ کے موبائل لے جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی کوئی پرانی بات نہیں، یہ 3 مہینے پہلے رمضان سے پہلے نومبر دسمبر کی میں بات بتا رہا ہوں۔ یہ چوریاں ہم وہیں دیکھیں اتنے واقعات ہیں میرے پاس ایسے۔ ہمارے ایک اور عزیز وہی خالہ جن کا میں بتا رہا ہوں، ان کا بیٹا وہ ATM پر گیا، گن پوائنٹ پہ بندہ آیا پیسے چھین کے لے گیا۔ یہ خبریں یہاں دنیا میں کوئی نہیں بتاتا کسی کو کہ وہاں کتنی چوریاں ڈکیتی۔ وہاں میں دیکھ رہا ہوں لوگ روڈوں پر چرس اور نشے بیچے جا رہے ہیں کھلے عام، پولیس کو سب پتا ہے۔ جتنا بھی یہ نشے کا مواد ہے مہلک ترین، یہ صرف ان ممالک کی ایڈورٹائزنگ ہے، یاد رکھیں، تشہیر، خطرناک ترین اشتہار بازی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کہہ رہے ایک اور ہمارے وہاں دوست کراچی کے ہیں بولٹن میں، وہ امہ ویلفیئر میں کام کرتے ہیں، امہ ویلفیئر میں، تو وہ ایک ہفتے کے لیے سسرال برمنگم آئے ہوئے تھے، گھر خالی تھا، پیچھے چوری ہو گئی ڈکیتی۔ خیر یہ محلے والوں نے بتایا یہ یہاں پہنچے ہیں، تو اچھا لوگ سمجھتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی، وہ چور آ کے سب سے پہلے وہ کیمرے اور وہی کاٹتا ہے وہاں پر جو الارم وغیرہ ہوتے ہیں نا سیکورٹی کے، ان کو پتہ ہوتا ہے ہر جگہ کے حساب سے تیاریاں سب کی ہوتی ہیں۔ خیر وہ چوری ڈکیتی ہو گئی، یہ آ گئے، وہ محلے کے کیمروں سے پتہ لگ گیا تو وہ چور پکڑ میں آ گیا، اور 4-5 دن بعد وہ چور محلے میں گھومتا ہوا بھی نظر آ گئی۔ انہوں نے پھر پولیس کو اطلاع کی کہ بھائی وہ چور گھوم رہا ہے، پھر پاکستانی پولیس والا جواب، انہوں نے کہا بھائی گھروں میں رہیں، حفاظت اندر رہیں، باہر نہ نکلیں، راتوں کو گھر خالی نہ چھوڑیں۔ اس کو نہیں پکڑ رہے چور۔ میں نے ان سے پوچھا چور کو کیوں نہیں پکڑا انہوں نے کہا وہاں چور کو پکڑنے پہ اتنے خرچے ہیں، اس کو جیل میں رکھنے کے لیے، اس کو جیل میں رکھیں گے اتنے خرچے ہیں اس پر، تو اس کے بجائے وہ باہر گھومتا پھرے زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ میں آپ کو حالات سچ بتا رہا ہوں، یہ بدامنی کی وہ واقعات ہیں جو میں بالکل ہی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ ہم یہاں اپنے ملک میں رو رہے بدامنی کو، پوری دنیا میں بدامنی، لیکن وہاں کا میڈیا، وہاں کی عوام ہماری طرح ناشکری نہیں ہے، ہماری طرح لفظ سخت ہے، ہمارے میڈیا کی طرح نمک حرام، جس ملک میں بیٹھیں اس کی برائیاں کریں اور اس کی ساری دنیا میں تشہیر کریں۔ آپ کو یہاں خواب دکھاتے ہیں لوگ کہ جی باہر علاج فری ہے، آپ پوچھ لیں وہاں علاج کیسا فری ہے، اس میں نمبر کب آتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کب کی ملتی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا یہاں ہمیں پاکستان اور کراچی میں، آپ تصور نہیں کر سکتے علاج کیوں، کہ آپ اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہوئی، آپ اسپتال نہ بھی ڈاکٹر کو فون ملایا محلے دوست کسی بھی واسطے سے، آپ کو اس نے علاج دوا وغیرہ سب بتا دے گا، سب کچھ کر دے گا، دوا جا کے لے لیں گے علاج کر دیں گے۔ آپ وہاں اس وقت انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، علاج کے معاملے میں آپ کو میں بتاؤں کتنے لوگ بیماری کے اندر مر جاتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ 4-6 مہینے کے بعد کا مل رہا ہے۔ یہ بتاتا نہیں ہے یہاں پر کوئی یہ باتیں۔ آپ ہماری قوم احساس کمتری کی ماری ہوئی ہے، بولتے ہیں باہر رہ رہا کوئی بہت بڑا آدمی، وہ وہاں سے آتے ہیں، وہ یہاں آ کر چونکہ ہم سب اجتماعی طور پر احساس کمتری کے مارے ہیں، تو وہ بھی آ کر ہم پر شو مارتے ہیں، ہم اس میں دباؤ میں آ جاتے۔ تو اس وقت جیسے جرمنی میں ہمارے کراچی کا ایک لڑکا تھا، تو وہ برلن میں، تو وہ مجھے بتا رہا تھا نا، لوگوں کو شوق ہوتا ہے، میں چلیں وہ شوق ہے
کہ جی میری یہ بھی بس نیشنلٹی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا فلاں. میں نے کہا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو وہ فوائد بتانے لگا، کہنے لگا کہ میڈیکل علاج فری ہے. اچھا مجھے پتا تھا لوگوں کے مسائل آتے رہتے، تو میں نے کہا علاج فری ہے تو کہنے لگا مفتی صاحب یہاں علاج جو ہے نا فری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اب جس کو پتہ نہ ہو وہ اس سے مروب ہو جاتا ہے. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آج کوئی بیمار ہو گیا، اپوائنٹمنٹ لینے جائے گا کتنے دن کے بعد کا ملے گا؟ اب ہنسنے لگا، کہہ رہے ہیں اپوائنٹمنٹ ذرا مشکل کام ہے، وہ نہیں مل پاتا، وہ 2-3 مہینے لگتے ہیں اس میں. اس لیے وہاں کوئی بیمار ہو، کتنے میں واقعات سے واقف ہوں ہمارے پاکستانی جو امراض کا شکار اپوائنٹمنٹ دیر سے وہ مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن ہمارے ہاں میں علاج کا معاملہ، ہم گالیاں بہت دیتے ہیں اس ملک، لیکن یہاں بہت بہترین علاج. جو وہاں سمجھدار لوگ ہیں نا، سمجھدار، وہ یہاں آتے ہیں علاج کروانے پاکستان، جو وہاں کے سمجھدار لوگ. تو میں یہ نہیں، ہمارے ہاں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس میں حکومت بھی شامل ہے، عوام بھی، سب قصوروار، کسی ایک پر ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن ہم ناشکرے پن کا بہت زیادہ شکار ہیں. www.darsequran.com